حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان بمقام انڈیا اسلامک سینٹر نئی دلی بروز ہفتہ 17 نومبر سن 2007 آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق ڈاکٹر عقیل احمد موبائل نمبر 9899634768 طریق سے مجھے آتا ہے. میں خود مصر سے فارغ ہوں، لیکن یہاں چونکہ ہمارا بچے کا اشتراک کرنا تھا میں اس لیے خاموش رہا ہوں. ہمارے احباب نے کہا کہ آپ چند آیات تبرک کے لیے تشکر کے لیے تلاوت فرمائیں. میں چند مشہور روایات سے آپ کو سورۃ فاتحہ انشاءاللہ سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل عليه. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد اللهم صل عليه. سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. سبحان الله. أحسن. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 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 صدق الله العظيم. صدارت کا نہیں، اجتماع کا ایک درخواست پیش کر رہا ہوں جناب صدر کی خدمت. قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرأت، یہ اس کی پہلی منزل ہے. یہ نبوت کا پہلا مشن کا پہلا حصہ. پڑھو، تلاوت کرو، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. اس سے اگلا تعلیم، اس کا پیغام، کیونکہ قرآن کتاب الہی ہے، یہ کلام الہی ہے. پڑھو، یہ کتاب الہی ہے، قانون الہی ہے. چلو، میں اس سینٹر کی اہمیت کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہوں، جناب صدر آپ نے تلاوت اور قرأت کا بہت شاندار اجتماع کیا. اب آپ کا اگلا قدم قرآن کا پیغام قرآن کا، اس کا تقاضا ہے آج. پیغام انسانی آزادی کا، پیغام دنیا میں امن کا، پیغام مذہبوں کے درمیان رواداری کا، پیغام دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ میل جول کا. یہ تقاضے ہیں بین الاقوامی، اور ان تقاضوں کو قرآن پورا کرتا ہے. جناب صدر یہ ہمارے مدارس کر رہے ہیں. ہم بات کہتے ہیں گلی گلی، لیکن جو بات نئی دلی کے سینٹر میں ہوگی وہ پرانی دلی میں نہیں ہوگی. یہاں سے آواز اٹھے، قرآن امن کا پیغام، قرآن
سلامتی کا پیغام، قرآن انسانی محبت کا تقریب اعظم، یہ پیغام، اس کے لیے ہمت کرے جناب سراج صاحب۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سے علماء کو دعوت دیں، وہ یہاں آئیں، ایک موضوع مقرر کریں اور اس پر ایک مقالہ ہو، تقریریں ہو، غیر مسلم آئیں، جناب صدر وہاں غیر مسلموں کو بلائیں، آپ غیر مسلموں کے سایہ نشان دعوت کریں۔ ہمیں تو آپ کھلا دیتے ہیں یہ بریانی، انہیں اعلیٰ درجے کا ان کا کھانا دیں اور بلائیں تاکہ وہ قرآن کا پیغام سنیں۔ اس مرکز کے تعلق سے یہ بڑی ذمہ داری۔ شاید آپ کہیں یہ تو کلچرل سینٹر ہے، کلچرل سینٹر ہے، اگر کلچرل تو یہ تلاوت کیوں ہے، یہاں قرأت کیوں ہے؟ یہ تو خالص دین ہے، کلچر نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا نام کلچرل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سراج صاحب ایک مثال قائم کر دیجئے کہ نئی دلی سے قرآن کا پیغام نشر ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ امن۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ انسانی محبت۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ پڑوسی مسلم یا غیر مسلم پڑوسی بھائی، یہ کہتا ہے قرآن۔ آج قرآن نشانے پر ہے، قرآن نشانے پر ہے، تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کا ادبی حسن تو لاجواب ہے، لیکن قرآن کا پیغام نشانے پر ہے۔ جناب صدر، یہ نئی دلی اور یہ سینٹر جب یہ کام یہاں سے کریں گے تو اس کی شان اور ہوگی۔ ہم بات کہتے ہیں کون آتا ہے سننے، وہی پرانے لوگ رومال ڈالا آ گئے، لیکن یہاں آپ دعوت دیں غیر مسلم دانشوروں کو، اور دعوت دیں علماء کو، اہل علم کو، وہ قرآن سے بتائیں کہ امن ہے، سلامتی ہے، یا قرآن لڑائی ہے، یا قرآن نفرت ہے۔ نہیں ہے، قرآن سے نفرت میلوں دور ہے، میلوں۔ قرآن سے محبت اس کی بغل ہے، انسانی محبت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہم شہد ان العباد کلہم اخوہ محمد رسول اللہ کی حدیث۔ بس اتنا ہی عرض کرنا ہے، گستاخی نہ ہو، لیکن میں آپ کی قدر کر رہا ہوں۔ ایک بڑے ادارے کو آپ سنبھالے بیٹھے، ہمت کر کے یہ سلسلہ شروع کر دیجیے۔ آپ بہت بہت شکریہ۔ حضرت مولانا قاسمی سب لوگ جڑے ہیں سراج الدین قریشی صاحب کی رہنمائی میں اس سینٹر سے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہاں بڑے سے بڑے مفکرین دانشور تشریف لائے، لیکن جو حوصلہ آپ نے ہمیں اس وقت دیا ہے، اس لمحے دیا ہے، ہمیں اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے، جو دعائیں آپ نے سراج الدین قریشی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ملک ذہین صاحب، نفیس عباسی صاحب، سہیل صاحب، درانی صاحب سب یہاں پر تشریف فرما ہے، ادھر شفیق صاحب، حق صاحب، یہ ساری ٹیم جو چل رہی ہے، آپ کے اس جملے کو ترجمے میں بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جو حوصلہ دیا ہے اس کو عملی شکل دیں گے، اور ہم شاید یہ سمجھتے تھے جیسے آپ تو مدبر ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، ہم تو آپ کی طرز زندگی کی نقل کر کے تھوڑی سی سمجھ حاصل کر کے یہاں پر ہم تقریر کرنے اکٹھا ہوئے ہیں۔ لفظ کلچر تو ایک طرز زندگی ہے، ایک طرز حیات ہے، اس طرح زندگی گزاری جائے وہ کلچر ہے۔ اسلامی کلچر کا مطلب اسلامی طرز زندگی، اسلام کے نقطہ نگاہ سے، اسلام کی قرآن کی تعلیم سے، اس لیے ہم اسی کلچر کے حساب سے اس کی تبلیغ کریں گے، اور ہمیں اعتماد ہے ہم اپنے رہنما میں، آپ کی دعاؤں میں، کلام پاک میں، یہاں کی ہندو مسلم ایکتا میں
یہاں کی سرزمین میں ہمیں اعتبار ہے، اس لیے کہ یہاں پر نانک و چشتی بھی آئے، حضرت ولی بھی آئے، آدم علیہ السلام بھی یہاں پر تشریف لائے۔ ہم اسی پیغام کو لے کے پوری دنیا میں جاتے رہے ہیں۔ یہ مرکز اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ کی دعا نے، آپ کے جملے نے بہت طاقت بخشی ہے، بہت ہمت دیا ہے، بہت حوصلہ دیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ مدد کرے گا۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس محفل کا آخری حصہ تھا۔ حضرت مولانا کے کلام کے بعد یہی تشکر کے طور پر میں نے چند جملے آپ کی خدمت پیش کیے۔ اب یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سبھی حضرات پیچھے تشریف لے چلیں گے، عصر کی نماز ادا فرمائیں گے، پھر چائے پئیں گے، اس کے بعد سے مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ 6:00 اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اس کو پڑھنا بغیر سمجھے بھی ضروری ہے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اگلا قدم اس کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اگلا قدم ہے، اور وہی آخری قدم ہے۔ خالی تلاوت سے کام نہیں چلتا، لیکن تلاوت اجر دیتی ہے، ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا پیغام آتا ہے۔ آنے والی جو مدارس میں جو بچے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے کمپٹیشن جو کا انعقاد کیا جاتا ہے، خاص طور سے قراءت کے ساتھ ساتھ، یہ ایک نام ایک ہنر ہے قرآن شریف کو پڑھنے۔ یہ ہمارے مدارس میں بھی یہ ہوتا ہے، قرأت قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں قرآن کی قرأت کے باقاعدہ شعبے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قاری قرآن کی قرأت سکھاتے ہیں۔ یہاں یہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اپنی جگہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ملکی اور بیرون ملکی طلباء نے اس میں شرکت فرمائی ہے، اس سے کیا کچھ اس سے شوق بڑھتا ہے قرآن کا، اس سے قرآن کی جو عالمگیر حیثیت ہے وہ بڑھتی ہے۔ قرآن ایک ایرانی پڑھ رہا ہے وہی ہے، قرآن ایک افغانی پڑھ رہا ہے وہی ہے، قرآن ایک مصری پڑھ رہا ہے وہی ہے جو ہندی پڑھ رہا ہے۔ اس سے قرآن کی جو عالمگیر حیثیت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ سر کو بلاؤ چائے لیجیے، چائے دے دے